حضرت مجاہد حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرین، حضور کا گزر ہوا دو قبروں کے قریب سے، گزرتے گزرتے سرے راہ جاتے جاتے میرے آقا نے فرمایا فقالا انہما لا یعذبان، اے میرے صحابہ ان قبروں میں جو دو مردے ہیں نا انہیں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے حضور نے بتا دیا ان قبروں میں جو مردے ہیں انہیں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور صرف عذاب ہی نہیں بتایا، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کو منو مٹی کے نیچے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دیکھنے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، میں ان کی ساری زندگی کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری میں وہ بھی جانتا ہوں، اور وہ جانتے ہوئے اگلے جملے میں اس کا اظہار ہے، جانتے ہوئے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، بظاہر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں، بظاہر گناہ چھوٹے تھے، گناہ ہلکے تھے جنہیں لوگ معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، وہ گناہ تھے، کون کون سا؟ فرمایا فقالا احدہما لا یستتر من البول، ایک بندہ جس کو قبر میں عذاب وجہ یہ تھی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا غیبتیں کرتا تھا، چغل خور تھا، اس لیے قبر میں عذاب، دونوں کے گناہ بھی بیان کر دیے۔ اب نبی تھے نا، صرف بتانا نہیں تھا، حل بھی کرنا تھا، کوئی سدے باب بھی کرنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، بتانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ثم اخذ جریدۃ رطبہ، میرے نبی ایک کھجور کے درخت کے قریب گئے، ایک کھجور کی تر ٹہنی کو میرے آقا نے توڑا، فشقھا بنصفین، کھجور کی ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ثم غرز فی کل قبر واحدۃ منہما، دونوں قبروں پہ میرے نبی نے ایک ایک ٹہنی لگا دی۔ یہ جو آج ٹہنیاں قبروں پہ لگائی جاتی ہے نا، ہمارے لوگوں کو تو وجہ بھی نہیں پتا، یہ تو بیچارے مٹی سیدھی کرنے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ سینٹر ہے، یہ سینٹر کرنے کے لیے نہیں لگائی تھی حضور نے، اس کی وجہ اور تھی۔ اب وہ وجہ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنیاں لگائی نا، کھجور کی تر ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پہ ایک ایک لگائی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے نا، یہ قیامت تک لوگ سنت سمجھ کے کریں گے؟ آپ نے ٹہنی لگائی ہے، لوگ بھی لگائیں گے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضور جو کام آپ نے کیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے سنت بن جائے گا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول ہیں، لیکن وجہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ بیان کر دیں تاکہ لوگ ہمیں پوچھیں، ہمیں بتانے میں آسانی ہو جائے۔ یا رسول اللہ قبر پہ ٹہنیاں لگائی کیوں ہیں؟ اب لفظ سنیں، انہی لفظوں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ ٹہنیاں کیوں لگائی ہیں، تو حضور نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، فرمایا صحابہ سن لو، یہ ٹہنیاں اس لیے لگائی ہیں کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، اور ان کی تسبیح کی وجہ سے مرنے والے کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ بس اسی جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر درختوں کے پتوں کی تسبیح کی وجہ سے، اور لفظ بھی اردو میں تخفیف، کمی، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، فرمایا ان پتوں کی تسبیح سے تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ اگر درختوں کے پتوں کی تسبیح کی وجہ سے مرنے والے کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو کیا انسان قرآن پڑھ کے بھیجے گا تو کمی نہیں ہوتی؟